میرے ایک قریبی دوست کی نظر بد کی وجہ سے جاب چلی گئی، نوکری ختم ہو گئی، اس نے خود وہ جاب چھوڑ دی۔ اس کی وجہ کیا بنی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، نظر بد کا لگ جانا حق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بد انسان کو اونچے مقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو حسد پر وہ والا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے دوست نے جاب کیوں چھوڑی، کیا ہوا، نظر لگی کیسے۔ بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ ان کی اچھی جاب تھی، اور جاب چلتے چلتے آنر نے دیکھا کہ یہ بچہ اور لڑکا بڑا محنتی ہے، اس کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس کی اچانک سیلری ڈبل کر دی۔ وہ لڑکا خود سرپرائز تھا، لڑکا بہت خوش ہوا، وہ میرا دوست۔ اس نے خوشی میں سب سے پہلے اپنے ایک قریبی دوست کو فون کیا، اس کو کہا آپ کو میں خوشخبری والی بات بتاؤں؟ اس نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا میری جو سیلری تھی نا وہ تو ڈبل ہو گئی، آنر نے خوشی میں میری سیلری ڈبل کر دی۔ اب جس دوست کو وہ بتا رہا ہے، اتنا قریبی دوست تھا، کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا، پہلے اپنے دوست کو بتایا۔ اب اس کا دوست خوش ہونے کی بجائے کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا تو نے، تیری سیلری ڈبل ہو گئی، مجھے تو 6 سال لگے اس جگہ پہ آتے آتے، تجھے تو اتنا کام بھی نہیں آتا، مجھے آپ سے اچھا کام آتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں اس کام کو، لیکن آپ 1 سال میں اس سٹیج پہ پہنچ گئے، مجھے تو 6 سال لگے تھے۔ یعنی وہ پریشان ہونا شروع ہو گیا خوش ہونے کی بجائے۔ اب ہوا یہ، کہتے بہرحال یہ عجیب سی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو اس بات کو، آپ بتائیں کھانا کب کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی۔ کہتے عثمان بھائی میں دوست کی طرف چلا گیا، اس کے بعد اسی دن میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، اتنی بے چینی ہوئی، اتنی انگزائٹی ہوئی، اتنی سٹریس ہوئی کہ مجھے رات کو نیند ہی نہیں آئی۔ چند دن مجھے نیند نہیں آئی، میں رات کو اچھا سویا نہیں، طبیعت میں بے چینی تھی، کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا، میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کام پہ جانے کو۔ تو وہ جو میری کیفیات چینج ہوئی تھیں، وہ اب مجھے جا کے سمجھ لگ رہی ہے کہ وہ نظر بد کی وجہ سے چینج ہوئی، کہ وہ اس لڑکے نے جو الفاظ کہے، جو جملے کہے، اس کے فوری بعد میری طبیعت میں چینج آیا، فوری مجھے انگزائٹی سٹارٹ ہوئی۔ تو اب کہتے جب میں نے جاب سے ریزائن کر دیا، اب کافی دن گزر گئے ہیں، تو اب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ مجھے تو نظر لگی ہے، میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو اس بیچارے کی سیلری ڈبل ہوئی، اور خوشی میں اس نے بتایا اور اس کو نظر لگی۔ اب وہ انگزائٹی، نیند آ نہیں رہی، طبیعت میں بے چینی اور یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی جاب چلی گئی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے دوست کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، سارے رشتہ دار خوش نہیں ہوتے ترقی کو دیکھ کر، سارے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ بہت سارے دوستوں کی ٹانگیں بھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، حسد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے میں یہاں واقعہ سناتا ہوں یوسف علیہ السلام کا۔ بھائیوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے، اور معصوم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اور کتنا حسد کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ یہ والا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اچھی خبر ہے، اچھی چیز ہے ان کے لیے، اللہ ان کو نبی بنائیں گے، ان کو عزت ملے گی، اور ان کی عزت دیکھ کے بھائی جو ہیں وہ حسد میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر بھائی سے حسد کر سکتا ہے تو دوست سے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بہت سارے دوستوں سے حسد کرتے ہیں، بہت سارے ہمسائے سے حسد کرتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کرو، لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرو، کیونکہ اس کو نظر لگ جائے گی۔ اور نظر بد موجودہ دور میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں، جادو کے کم ہوتے ہیں، سائے کے کم ہوتے ہیں، زیادہ کیس جو ہوتے ہیں نظر بد کے ہوتے ہیں، اور نظر بد کی وجہ سے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ ساری چیزیں نظر بد سے اسی وقت ہوتی ہیں۔ نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نیگیٹو ریز، نیگیٹو شعائیں، وہ نکلتی ہیں دوسری باڈی میں جاتی ہیں، اسی وقت اس بندے کا سافٹ ویئر سارا نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تھاٹس نیگیٹو ہو جاتی ہیں، اس کے خیالات نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے خلاف خود فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، کام پہ جانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے
کوئی بھی آپ کو خوشی ملتی ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خوشی سے خوش ہوں، بہت سارے لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی کیا کریں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جوڑ کے رکھا کریں، ایسے لوگوں سے دور رہا کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اور میں ویسے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہوں تو اپنی ہر بات لوگوں سے ڈسکس نہیں کریں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر آپ سن رہے ہیں ہمیں، کہ اگر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، اگر اس کو ڈسکس کریں اسی وقت رک جائے گا، اسی وقت اس میں رکاوٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ تو اگر آپ اپنی خوشیاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ان لوگوں سے ڈسکس کریں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 دفعہ پڑھا کریں صبح، 3 دفعہ یہ دعا شام کو پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح 3 دفعہ دعا پڑھا کریں، شام کو 3 دفعہ پڑھا کریں۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح شام 100 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی آپ حفاظت میں رہیں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنی خوشیوں کو ہڈن رکھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حاسدین کے حسد، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ والا جو واقعہ میں نے سنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرا بڑا قریبی دوست تھا، صرف نظر لگی بیچارے کو، اس نے اپنی جاب خود چھوڑ دی، ریزائن دے دیا۔ بعد میں وہ پریشان ہوا جب ذہن کھلا، کیونکہ انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو بے چینی محسوس ہو رہی ہو، آپ کو پتہ چلے کہ مجھے نظر بد کے اثرات ہیں، تو اسی وقت اپنے اوپر دم کروایا کریں۔ انہوں نے بھی آ کے دم کروایا تو وہ بہتر ہو گیا۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے دم کروائیں، بیٹے کو نظر لگی، اپنی والدہ کو کہیں کہ مسنون دعاؤں کے ذریعے مجھے دم کر دیں، اپنے والد سے دم کروائیں۔ ماں باپ جس درد، دکھ اور محبت سے دم کر سکتے ہیں، دم کرنے والا کبھی نہیں کر سکتا۔ جس دل سے ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، روحانی علاج کرنے والا نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کی درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرے گی۔ تو کبھی بھی نظر بد کے اثرات محسوس کریں، بہن ہے تو اپنے بہن سے، اپنے بھائی سے دم کروا لے، اگر کوئی آدمی ہے وہ اپنے والد سے دم کروا لے، بھائی ہے تو اپنے بھائی سے دم کروا لے۔ جب بھی بے چینی محسوس کریں، قرآن پاک کی آیات، مسنون اذکار، وہ اپنے اوپر دم کریں، اسی وقت آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔